نمازوں کو درست کرنے کا، نماز سیکھنے کا سکھانے کا سلسلہ جاری ہے۔ ہماری نماز جو ہم پڑھتے ہیں روزانہ اسے درست کرنے کا سلسلہ جاری ہے کہ ہم اچھی نماز پڑھیں، سیدھی نماز پڑھیں، صحیح نماز پڑھیں تاکہ وہ نماز قبول ہو جائے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسجد میں آتا ہے، اچھا وضو کرتا ہے، اچھا اطمینان سے وضو کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اچھی طرح سے نماز ادا کرتا ہے، تو وہ نماز فرشتے آتے ہیں اور اس نماز کو اچھا لباس پہنا کر، خوشبو لگا کر ساتھ آسمانوں کے پار لے جایا جاتا ہے۔ اس نماز کو اچھا لباس پہنا جاتا ہے، خوشبو لگائی جاتی ہے اور اس نماز کو اوپر لے جایا جاتا ہے۔ پہلے دروازے پر جب پہنچتے ہیں تو دربان پوچھتا ہے کون ہے، کہا جاتا ہے کہ فلاں بندے کی نماز ہے، تو فرشتہ کہتا ہے کہ ہاں خوشبو آ رہی ہے، لباس اچھا ہے، دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اس طرح ساتوں دروازے پار کر کے وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دی جاتی ہے، ساتوں آسمانوں کے ساتوں دروازوں کے پار پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچا دی جاتی ہے۔ جب وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس بندے نے میرا حق ادا کیا، اس بندے نے میرا حق ادا کیا تو اسے بخش دے اور اسے جنت میں انعام عطا ہو۔ یہ نماز کا عالم ہے، جو ہم اچھی طرح سے وضو کریں، اچھی طرح سے نماز پڑھیں۔ ورنہ اگر ہم جلدی میں نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، وضو کرنے میں کچھ نقص رہ جاتا ہے، کمی رہ جاتی ہے اور جلدی میں نماز پڑھتے ہیں، پھر ایسی نماز ہم پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں، مسجد سے باہر چلے جاتے ہیں۔ ہمارا نہیں، بہت سے زیادہ تر لوگوں کا دیکھا جاتا ہے کہ دیر سے آتے ہیں اور جلدی جاتے ہیں، مسجد میں ان کا دل نہیں لگتا۔ یہ منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ جس کا دل مسجد میں نہیں لگتا وہ منافق ہے۔ منافق مطلب اس کے ایمان میں کمزوری ہے، بہت زیادہ کمزوری، صرف دکھاوے کا مسلمان ہے، نام کا مسلمان۔ جو اصل مسلمان ہوتا ہے اسے مسجدوں سے محبت ہوتی ہے، وہ مسجدوں میں آنے کو پسند کرتا ہے، مسجدوں میں زیادہ وقت گزارتا ہے۔ اور جو منافق ہے، جس کے ایمان میں کمزوری ہے، وہ مسجد سے جتنا ہو سکے اتنا دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ فرض نمازوں میں دیکھتے ہیں کہ بہت دیر سے آتے ہیں، آخر میں جب جماعت کھڑی ہونے والی ہے تب معلوم ہوتا ہے، وہ اس وقت میں آتے ہیں، جیسے تیسے نماز پڑھتے ہیں، نماز ختم، فوراً سب کے سب بھاگ جاتے ہیں اور پھر چند لوگ ہم ہی رہ جاتے ہیں۔ تو ایسی جو لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ان کے بارے میں وہ حدیث مبارکہ میں وعید ہے۔ کیا وعید ہے؟ کہ جو شخص آتا ہے جلدی میں وضو کرتا ہے، تو یہ اعضاء دھلنے سے رہ جاتے ہیں، ایسے ہی وضو کرتا ہے اور آ کر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور جلدی میں نماز ادا کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنا فریضہ ادا کیا، لیکن اس کی نماز وہ بھی عمل ہے، اور جو اچھی جس نے نماز پڑھی وہ بھی عمل ہے۔ جس نے اچھی نماز پڑھی وہ چلا گیا، فرشتے اس کی نماز کو اچھا لباس پہنا کر، خوشبو لگا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، پھر وہ نماز اس کے حق میں اچھائی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب اس نے بھی عمل کیا ہے، جیسے تیسے وضو کیا، آ کر ویسی نماز پڑھی اور سمجھ رہا ہے کیا کہ میں نے اپنا فریضہ ادا کیا، چلا گیا۔ اب اس کا یہ عمل ہے جو نماز اس نے پڑھی، فرشتے دیکھتے ہیں تو اسے جو ہے تارکول کا بدبودار لباس پہنا جاتا ہے، تارکول کا، اور اسے اوپر لے جایا جاتا ہے۔ تو پہلے دروازے پر ہی پھٹکار ملتی ہے، دربان کے دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے تو دربان کہتا ہے کہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ بندے کا عمل ہے، فلاں بندے کا عمل ہے، نماز ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس سے بدبو آ رہی ہے، اس سے دروازے نہیں کھلیں گے، اور پھر اس کی نماز کو پھینک دیا جاتا ہے، آسمانوں کے پار اوپر نہیں اسے ہونے دیا جاتا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ نماز اس کے منہ پر مار دو جس نے ادا کی، یہ عمل اس کے منہ پر مار دو جس نے ادا کیا۔ تو پھر وہ نماز، وہ عمل، وہ بھی گویا ہوتا ہے، وہ بھی بات کرتا ہے، یہ باری تعالیٰ اس بندے نے مجھے ضائع کیا، مجھے برباد کیا، تو بھی اسے برباد کر۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی وعید۔ دو عمل ہیں، ایک ہم اچھا وضو کریں، اطمینان سے نماز پڑھیں، تو اس نماز کو خوشبودار لباس پہنا کر، خوشبو لگا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور وہ بندے کے حق میں اچھی دعا کرتے ہیں۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ جیسے تیسے وضو کیا، نماز پڑھی اور سمجھا کہ ہم نے اپنا فریضہ ادا کیا،
اس کی وہ نماز کو تارکول کا بدبودار لباس پہنایا جاتا ہے، آسمانوں کے پار اسے جانے کی اجازت نہیں ہوتی، کہا جاتا ہے کہ جس نے پڑھی اس کے منہ پر مار دو، نہیں چاہیے اسے عبادت۔ تو نماز پھر بد دعا دیتی ہے کہ جس نے مجھے برباد کیا اسے بھی برباد کیا۔ اور ایسا کسی بڑی وعید ہے اس میں۔ تو ہمیں اس سے درس کیا لینا ہے کہ ہم جو مرتے دم تک ہمیں کام کرنا ہے، نماز کب تک پڑھنے؟ مرتے دم تک۔ 5 مرتبہ کی نماز فرض ہے، وہ پڑھنی ہی ہے۔ مسلمان ہے، یہ کلمہ پڑھا اسلام میں داخل ہے تو ہمیں نماز پڑھنی ہے، اسے چھٹکارا نہیں ہے۔ اور جو نماز ہمیشہ پڑھنی ہے پھر وہ نماز کیسی ہونی چاہیے کہ اللہ کے بارگاہ میں جا کر ہماری دعا کریں کہ اللہ اس نے میرا حق ادا کیا تو اسے بخش لے۔ کیسے پڑھیں گے کہ وہ نماز جا کر کہے کہ اس نے مجھے برباد کیا تو اسے برباد کیا، تو ایسا نماز کبھی آباد نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ نماز، وضو، غسل، یہ دین اسلام کے بنیادی معلومات کے جو اسے فقہ کہا جاتا ہے، دین اسلام کی فقہ، قانون، شریعت کا قانون، نماز پڑھنے کا قانون، وضو کرنے کا قانون، غسل کرنے کا قانون، نماز پڑھنے کا، یہ سب ہم سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سب سیکھیں گے، درست کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں آتا ہے، جب تک آتا نہیں تو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ایسی باتیں میں کم بیان کرتا ہوں تاکہ دلوں میں ڈر پیدا ہو۔ میں زیادہ تر باتیں ایسی بیان کرتا ہوں جس میں بشارت ہو، لیکن آج جو ہے ایک سمجھو کڑوی دوا کا، ایک کڑوی دوا میں نے آپ کو دی ہے، تو اس سے کیا کرنا ہے، اس سے نصیحت لینی ہے۔ دوا کڑوی ہے لیکن علاج کرتی ہے، کڑوی دوا ہے تو علاج اچھا جلدی ہوتا ہے، پٹ کر کے علاج ہوتا ہے۔ تو ہمیں نماز سیکھنا ہے، نماز درست کرنا ہے۔ اس بات سے ڈرنا ہے کہ ہماری نماز ہمارے حق میں بد دعا کرے، ڈرنا ہے کہ نہیں؟ سب کو ڈرنا ہے کہ ہماری نماز ہمارے حق میں بد دعا کرے۔ یہ بہت بڑی وعید ہے۔ پھر ہمارے کون مقصد کرے گا؟ ہماری نماز ہی ہمارے حق میں بد دعا کرے تو پھر اس کے لیے کیا بنے گا؟ سوچنا ہے، اسے ڈرنا ہے، اور پھر درست کرنے کا سلسلہ شروع کرنا ہے، قدم آگے بڑھانا ہے۔ جب تک ہم سیکھتے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی کی نظر ہم پر رہے گی اور اللہ کی مدد بھی شامل رہے گی۔ دعا بھی کرتے جانا، صرف سیکھتے جانا نہیں ہے، دعا بھی کرتے جانا ہے۔ دعا کیا کرنا ہے؟ اللہ مجھے علم عطا فرما، مجھے صحیح نماز پڑھنے کا علم عطا فرما، صحیح نماز پڑھنا سیکھا، 5 وقت کا نمازی بنا۔ اپنے دعا کے جملوں کے اندر ان جملوں کو ایڈ کرو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، حضور بھی دعا کرتے تھے اللہ مجھے اچھی عبادت کرنے کا طریقہ آتا ہے۔ اب حضور ہی سب کو سکھانے والے ہیں، حضور ہی نے سب کو سکھایا ہے، اب وہ اللہ کے بارے میں دعا کریں اللہ مجھے اچھی عبادت کرنے کا طریقہ۔ کیوں؟ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ جب میں دعا کر رہا ہوں تو تم بھی دعا کرو اللہ سے۔ دینے والا وہی ہے، قبول کرنے والا وہی ہے، ہمیں مانگنا ہے، ہمیں مانگنا ہے اور ہمیں سیدھا ہے۔ روزانہ دعا کریں، 5 وقت جب نماز پڑھتے ہیں تو اپنے الفاظ میں دعا کریں اللہ مجھے صحیح نماز پڑھنا سیکھیں۔ یہ ہر ایک کو یاد ہوتا ہے، بہت اچھے اور آسان الفاظ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ مجھے صحیح نماز پڑھنا سیکھا اور 5 وقت کا نمازی بنا، صحیح قرآن پڑھنا سیکھا، اسے سمجھنا سیکھا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ جو جملے ہیں 4-5 جملے اپنے زبان میں ہیں، موٹے دھاٹے زبان میں ہیں، اتنی پڑھنے کا ہر دعا نماز کے بعد میں دعا کرتے ہیں نہیں، عربی بھی کرو، عربی جو دعا جتنی یاد آتی کرو، نہیں تو اتنا کرتے ہیں۔ صحیح نماز پڑھنا سیکھا، نمازی بنا۔ ہدایت دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، سب کچھ دینے والا ہے۔ وہ سکھانے پر آئے تو جاہل کو رات بھر میں حافظ قرآن بنا دیتے، اس کی بارگاہ سے جو ہے عنایت ہو جائے نا تو پھر رات بھر میں ایک جاہل کو حافظ بنا دے۔ ایک واقعہ میں نے بہت بار بیان کیا ہے مسجد میں کہ 2 بوڑھا بوڑھی ساری زندگی انہوں نے محنت کر کے گزاری، نہ بچہ تھا نہ بیٹا نہ کوئی نہ تھا، دونوں میاں بیوی دونوں نے زندگی گزاری، چھوٹی ایک جھوپڑی میں رہتے تھے اور زندگی گزاری۔ تو ایک دن اس کی بوڑھی عورت کہتی ہے کہ میں نے تم جو مجھے خرچے کے پیسے دیتے تھے تھوڑے جمع کر کے میں نے پیسے بنائے ہیں، اتنے بنے ہیں، کھول کر دیکھتے ہیں تو ان کے حساب میں بہت زیادہ تھے پیسے۔ کہنے لگے اس پیسوں سے وہ چیز لیا وہ جو سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ وہ بوڑھی اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ سب سے قیمتی چیز لا کر دو، لے جاؤ۔ اب وہ لے کر جاتا ہے دکان میں، کھیڑے گاؤں کا جو دکان میں اتنی بڑی چیزیں ہوں، جا کر دکاندار سے کہتا ہے، دکاندار کو پہچان کیا ہے اس کی، کہتا ہے کہ میں آپ نے رقم جمع کی ہے، مجھے سب سے قیمتی چیز چاہیے۔ دکاندار بھی حیران کہ کون سی چیز دوں اسے، سب سے
ڈھونڈتا ہے دکان میں یہ وہ، تو اسے سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی دکان میں قرآن کہتا ہے کہ سب سے قیمتی، دنیا میں سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ قرآن مجید۔ وہ پیسے لیتا ہے اس کے، اسے قرآن دیتا ہے اور وہ خوش ہو کر لے کر آتا ہے قرآن۔ اسے بھی دل کو پڑ گیا کہ یہ سب سے قیمتی چیز، واقعی سب سے قیمتی چیز، کسی کو بھی پڑھنے والے بات لے کر آتا ہے اور اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ سب سے قیمتی چیز لے کر آیا ہے قرآن مجید۔ اس کی بیوی بھی خوش ہو جاتی ہے، سب سے قیمتی، دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہمارے گھر میں آ گئی۔ اب قیمتی رات کا وقت تھا، قیمتی چیز ہے، اسے رکھنا کہاں پر ہے؟ ان کے گھر میں نہ کوئی میز ہے، نہ کرسی ہے، نہ ٹیبل ہے، غریبوں کا گھر تھا، اور ان کے دل میں گوارا نہیں ہو رہا کہ اس کو زمین پر رکھے۔ آدھی سے جھوپڑی، قرآن مجید دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے، اسے زمین پر رکھنا ان کے دل کو گوارا نہیں تھا۔ تو انہوں نے مشورہ کیا، وہ بوڑھی عورت کہتی کہ ایسا کرو، تم سو جاؤ، آدھی رات تک میں اس قرآن کو اپنے سر پر لے کر کھڑی رہوں۔ دیکھو ابھی کہتے ہوئے میرے ہاتھ کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ بات کہاں سے کہاں پہنچی، ساری اس دنیا سے سب سے قیمتی چیز جب دل نے مان لیا کہ قرآن مجید دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہے، تو اس کے تعظیم کے لیے کچھ بھی قربانی دینے کو تیار ہے۔ اور کہتے رات بھر میں اسے اپنے سر پر لے کر کھڑے، آدھی رات میں اپنے سر پر لے کر کھڑی رہوں گی، تم سو جانا، اور پھر آدھی رات کے بعد تم اٹھ جانا اور میں سو جاؤں گی، اور پھر تم آدھی رات اپنے سر پر لے لو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور جب صبح ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایسی نعمت عطا کی کہ دونوں کے دونوں حافظ قرآن بن گئے۔ نہ پڑھا نہ سمجھا، لیکن تعظیم کی، دل سے تعظیم کی، تو اللہ نے بڑھاپے کی حالت میں دونوں کو حافظ قرآن کر دیا، سارا کے سارا قرآن دونوں کے سینے میں ہوتا ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر و مختار۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں آئیں گا کیا نہیں، ہوئیں گا کیا نہیں، سورہ یاد ہوئیں گے کیا نہیں، کوشش کرنا اپنا کام۔ اگر وہ بوڑھی عورت قرآن کو سر پر نہ لے کر کھڑی ہوتی تو کیا حافظ قرآن ہوتی؟ بوڑھا رات کو، آدھی رات کو سر پر قرآن لے کر نہ کھڑا ہوتا تو کیا حافظ قرآن ہوتا؟ انہوں نے بھی کیا نہ کچھ کیا، آدھی رات انہوں نے اس کی تعظیم میں گزاری، سر پر لے کر کھڑے رہے، تو اللہ نے اس کا انعام عطا کیا۔ تو محنت تو کرنی ہے، محنت کرنا ہمارا کام، اس کا پھل دینا، انعام دینا اللہ کا کام۔ ہم کوشش کریں گے کہ عمر کا کوئی تقاضا نہیں ہے، بچوں نے ہی سیکھنا ہے، جوانوں نے ہی سیکھنا ہے۔ ہماری موت معلوم نہیں کب تک ہے، کب آنے والی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بچوں کو بھی مرتے دیکھا ہے، جوانوں کو بھی مرتے دیکھا ہے۔ بوڑھا ہونے کے بعد موت آئے گی، جب تک اس کی زندگی لکھی ہے تب تک وہ زندہ رہے گا۔ ہم معلوم نہیں کتنا ہے، سمجھنا قریب ہے لیکن ہو سکتا ہے بہت لمبا بھی ہو۔ اب جتنا بھی وقت ملے اچھی طرح سے نماز پڑھنے کی کوشش کریں، دل میں خواہش پیدا کرنی ہے، اور پھر اس کے لیے کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے۔ جیسا سکھایا جائے گا ویسا سیکھیں گے، اور ادھر ادھر سے جہاں سے ملے سیکھنے کی جب دل میں خواہش پیدا ہوگی، پیاس لگے گی نا، تو پھر پانی کے لیے انسان ڈھونڈنا شروع کر دے گا۔ گھر میں نہیں ملے گا تو باہر جائے گا، باہر نہیں ملے گا تو پھر دکان میں جائے گا، ہوٹل میں جائے گا، کدھر بھی جائے گا، لیکن پانی حاصل کرے، پیاس لگنی چاہیے۔ اگر پیاس نہیں ہے تو پھر ہم اسے، وہ گھوڑے کی مثال بیان کی جاتی ہے، گھوڑے کو کہا، کسی کو غلام کو کہا کہ جاؤ گھوڑے کو پانی پلاؤ، اور گھوڑے کو پانی نہیں پینا۔ وہ غلام کے بس کی بات نہیں ہے کہ گھوڑے کی طاقت زیادہ ہے، انسان کی طاقت کم، وہ صرف اسے ندی کے پاس لے جا سکتا ہے۔ اب گھوڑے کا منہ پانی میں ڈبا کر پانی پلانا اس کی بس کی بات ہے، وہ گھوڑا اسے گرا دے۔ تو پیاس لگنی چاہیے، پہلا دل میں ہمارے پیاس ہونی چاہیے، میں نماز صحیح کروں گا، میں صحیح نماز پڑھوں گا، ایسی نماز پڑھوں گا جو نماز اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر میرے لیے دعا کرے۔ ہمیں نظر نہیں آتی یہ باتیں، لیکن حضور نے بتائی۔ تصور کر کے دیکھو کہ ہم نے جو نماز پڑھی اسے اچھا لباس پہنایا جا رہا ہے، اسے خوشبو لگائی جا رہی ہے، اور وہ نماز اوپر جا رہی ہے۔ تصور کرو کہ میری نماز آسمانوں پر پہنچی، خوشبودار ہونے کی وجہ سے آسمان کے پہلے فرشتے نے کھول دیا دروازہ، دوسرے آسمان پر پہنچی، تیسرے آسمان پر پہنچی، اللہ کے پاس پہنچی، اور میری نماز اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے کہ اے اللہ، اس نے میرا حق ادا کیا، تو اسے بخش دے، اسے جنت کے انعام۔ تصور کتنا اچھا لگتا ہے۔ اگر واقعی ایسا ہو تو پھر کیا بات کریں گے، انشاءاللہ کوشش نماز سیکھنے کی۔